السلام علیکم ناظرین، میں ہوں واجد اللہ اور آپ واجد اللہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کی تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور بیل کی بٹن کو بھی دبائیے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2020 پاکستان کے لیے اتنا اچھا سال نہیں رہا۔ اگر 2020 کی بات کریں تو کافی زیادہ علماء اس دنیا سے جا چکے، اسپیشلی اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں، پاکستان کی بات کریں تو یہ بالکل اسلام کا گڑھ ہے، لیکن یہاں پاکستان سے بھی کافی علماء کوچ کر گئے، تو یہ ہمارے لیے بہت افسوس کی بھی بات ہے۔ اگر ہم پرسوں مولانا ڈاکٹر پروفیسر عادل خان کی بات کریں تو ان کی بھی شہادت ہوئی ہے، تو آج میں عائشۃ للبنات کے محتمم قاری عبدالواحد صاحب کے پاس موجود اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو ہمارے ملک سے جب مسلسل جا رہے علماء کرام، ان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، اور وہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر عادل خان کے بارے میں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قاری صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب جو تھے نا کافی بڑے علماء کرام میں سے تھے، اسپیشلی پاکستان کی اگر بات کریں، ان کے بارے میں ذرا اگر آپ ہمیں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمیں وقت دیا۔ میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے مولانا ڈاکٹر عادل خان شہید رحمۃ اللہ کے بارے میں، ان کا تھوڑا سا میں آپ کے سامنے پس منظر بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ مولانا ڈاکٹر عادل خان شہید یہ مولانا شیخ سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ کے صاحبزادے ہیں، اور مولانا سلیم اللہ خان صاحب یہ ہمارے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر تھے۔ تو مولانا سلیم اللہ خان صاحب اگر اس کی پس منظر دیکھا جائے تو یہ اپنی دور کے اندر یہ جب پڑھا کرتے تھے، اپنے پڑھنے کا جو دور تھا، اس دور کے اندر مولانا سلیم اللہ خان صاحب یہ خاص کر ہم نے علماء سے سنا ہے کہ یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مرید تھے۔ یہ ان کے اپنے اس دور کے اندر جس دور میں وہ پڑھتے تھے، اس دور میں وہ ایک سیکل میں مولانا سلیم اللہ خان صاحب اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جایا کرتے تھے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ تو انہوں نے وہاں سے جو سبق لیا، حالانکہ آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں کہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب جس وقت مدرسے میں پڑھنے کے لیے گئے تھے تو ان کے خاندان میں ان کی مخالفت بہت زیادہ کی تھی، تو ان مخالفت کے باوجود جب مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد کرتے کرتے الحمدللہ اس میں ایک سلسلہ چلتا آیا، کرتے کرتے ان کی پورے خاندان کے اندر اللہ نے اتنے بڑے علماء ان کے خاندان سے ہمیں دیے۔ تو اس کے بعد جب آپ بات کر رہے تھے مولانا ڈاکٹر عادل خان شہید کی، تو یقیناً کہ یہ ہمارے لیے اور پوری مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے اگر دیکھا جائے۔ تو اس سانحے کے اوپر میں آپ کی توسط سے میں شدید مذمت کرتا ہوں اور اظہار افسوس بھی کرتا ہوں، اور میں نے ایک دو دن پہلے جو ہماری حکومت کی طرف سے اظہار افسوس کیا گیا، یقیناً کہ ہم یہ مولانا شیخ جو ڈاکٹر عادل خان تھے ان کے ہزاروں کی تعداد میں علماء ان کے شاگرد ہیں، اور ان کے جتنے بھی شاگرد ہیں وہ سارے کے سارے اس وقت ان کے لیے ایک اظہار افسوس کر رہے ہیں۔ تو اس وقت میں حکومت سے یہ کہوں گا کہ آپ ضرور یہ اظہار افسوس کریں، لیکن افسوس کے لیے بہت لاکھوں کے طلباء علماء ان کے شاگرد ہیں، وہ کریں گے جو کام آپ کا بنتا ہے، آپ اس کام کو کریں۔ اب دیکھیں آج تیسرا دن آ رہا ہے، اس وقت تک حالانکہ CCTV جو ان کی ایک فوٹیج وہ ان کو موصول ہے، ابھی ان کے پاس ہے، ملی ہے ان کو، ان کے ملنے کے باوجود ان کے جو قاتل ہے ابھی تک وہ یعنی کہ قانون کی گرفت سے باہر ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے حکومت سے بھی کہ آپ اظہار افسوس کے بجائے آپ ان قاتل کو فی الفور گرفتار کریں، تاکہ ایسے یہ صرف مولانا ڈاکٹر عادل خان کی بات نہیں ہے، یہ اس سے قبل مولانا سمیع الحق شہید بھی ہیں، اور اگر علماء کا آپ کو میں آپ کے سامنے گننا شروع کر دوں تو شاید وقت زیادہ لگ جائے، لیکن اتنا کہوں گا
کہ آپ افسوس کے بجائے اپنے آپ کے پاس اتنے مضبوط ترین ایک ادارے ہیں، آپ ان کی توسط سے ان کے جو قاتل ہیں ان کو فی الفور گرفتار کیا جائے اور گرفتار کر کے انہیں قانون کی گرفت میں لایا جائے، تاکہ جو آئندہ کے لیے جو ایسے اقدام ہوتے ہیں وہ نہ ہوں۔ تو آج بھی آپ کی توسط سے بھی میں کہتا ہوں کہ مولانا جو ڈاکٹر عادل خان شہید تھے، وہ انہوں نے کچھ دن پہلے عظمت صحابہ اہل بیت جو مارچ تھا اس تحریک کے بھی حصہ تھے، بلکہ ان کے صدر تھے، اور انہوں نے آپ ان کے پوری تقریریں سنے، انہوں نے کہیں بھی ایسا ان کے جو تقریر ہو جنہوں نے امن کے خلاف کی ہو، کوئی بھی نہیں ہے۔ ہر جگہ اس کا یہی ہے، امن کا درس دیا، امن کا دیا، یعنی کہ ہماری جو دیوبندی، بریلوی اور دیگر جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کو انہوں نے ایک پلیٹ فارم پہ لایا، ایک پیج پر لا کے انہوں نے یہ بتا دیا کہ ہم امن قائم کرنے والے ہیں، اور اگر ایسے امن قائم کرنے والے علماء ان کے ساتھ اگر ایسا ہو تو یہ حکومت کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو یہی ہم مطالبہ کرتے ہیں، اور ہمارے قائدین کی جو پالیسی ہے، اب انہوں نے تو ابھی تک کوئی اگلی لائے عمل کا کوئی نہیں دیا، بہرحال ان کی جو بھی پالیسی ہم تک آئے گی ہم اس کے اوپر عمل کریں گے بحیثیت ذمہ دار کی، کہ ہم اپنے قائدین کی جو بھی پالیسی ہوگی اس پر عمل کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ان کا آیا نہیں، لیکن مولانا ڈاکٹر عادل خان شہید بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے، پاکستان میں اس کے ہزاروں کی تعداد میں شاگرد علماء، جہاں آپ دیکھیں مولانا ڈاکٹر عادل کے شاگرد ہیں۔ تو اتنے بڑے عالم کو اگر ہمارے پاکستان میں، اور خصوصاً حکومت اب کے پتہ ہونے کے باوجود، میں نے ایک 2 دن پہلے کلپ بھی یہ سنا عمران خان کا کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ تمام تر جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے یہ کام ہوا، حالانکہ آپ کو اگر اس چیز کا پتہ تھا تو پاکستان میں جتنے بھی جید علماء کرام ہیں، کسی علماء کے پاس بھی آپ جائیں ان کی سیکیورٹی نہیں ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے، پتہ ہونے کے باوجود اب ان کو سیکیورٹی دے۔ اب ایک میں نہیں کہتا ہوں حکومت کا چھوٹا سا بھی حکومت کا وزرا ہو، وہ چاہے کسی بھی محکمے کا، اگر ان کا سیکٹری بھی ہو، ان کے ساتھ پہ آگے پیچھے 2 گاڑیاں ہوتی، اور اتنا بڑا عالم الدین، ان کے ساتھ سیکیورٹی ہونی چاہیے، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ ان کو سیکیورٹی فراہم کرے آئندہ کے لیے۔ ایسے کام یہ کچھ دن قبل انہوں نے وزراء نے بھی یہ پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جی ایسے کام ہونے والے ہیں، سب آپ کو پتہ ہے، اب آپ کو پتہ ہونے کے باوجود بھی اگر یہ کام کرتے ہیں تو یہ قابل افسوس ہے۔ نہیں، اگر بات کی جائے یہ اتنا چھوٹا بندہ نہیں تھا پاکستان کی، ہم اگر بات کریں اس کے امریکہ میں انہوں نے ٹائم گزارے، ملیشیا میں بھی ہے، کافی باہر ممالک میں ان کے مدارس بھی، انسٹیٹیوشن بھی ہے، تو پاکستان کیوں اس میں جو ہے نا ناکام ہوا ہے ان کو سیکورٹی دینے میں، اور اس کے پیچھے ریزن کون ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے، کس نے ان کو شہید کیے؟ دیکھیے آپ جو میڈیا کے ہمارے دوست بھائی ہیں یہ ہم سے اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے پیچھے کون ہے، لیکن یہ اگر آپ نے جو سوال جو دوسرا کیا ہے وہ کہ اتنا بڑے عالم الدین، حالانکہ پاکستان میں بھی ہزاروں، پوری دنیا میں، یعنی کہ الحمدللہ ان کے شاگرد ہی شاگرد، اب اتنے بڑے عالم کو سیکورٹی فراہم کرنا یا نہ دینا یہ ہماری حکومت کی جو کمزوری ہے۔ اگر حکومت کی کمزوری نہ ہوتی تو اتنے بڑے عالم سے ہم محروم نہیں ہوتے۔ اور دوسرے جو سوال آپ نے کیا وہ آپ لوگ ہم سے اچھی طرح جانتے ہیں، آپ اس میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔ کیا وجہ یہ جو اسپیشلی اگر ہم یہ 2020 کی بات کریں، مسلسل علماء کرام جا رہے ہیں، اسپیشلی پاکستان کی ہم بات کریں کیونکہ یہ بالکل گڑھ ہے کسی کے اسلام کی، لیکن یہ علماء کرام جا رہے ہیں، ہماری حکومت کوئی پالیسی نہیں بنا رہے ان کے لیے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں حکومت، میں اس سے قبل ایک بات کرتا ہوں کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آخری جو قیامت کی نشانی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ آخری جو وقت آئے گا آپ سے دین کو اٹھا لیا جائے گا۔ اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم سے دین کو اٹھا لیا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارے بڑے علماء کرام ہیں ان کو ہم سے اٹھا لیا جائے گا۔ اور دوسری جو آپ نے بات کی اس کی پالیسی کی، تو یہ تو ہم شروع سے آتے رہے کہتے رہیں کہ ان کی ایسی پالیسی ہونی چاہیے کہ علماء کرام جہاں بھی ہیں، اور خاص کر ہمارے جو بڑے اکابر ہیں، جیسے
اس وقت بھی ہمارے ہاں ہے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہیں مولانا ڈاکٹر منظور مینگل صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، مولانا احمد لدھنوی صاحب ہیں، مولانا اورنگزیب فاروقی، یہ جو بڑے جید علماء کرام ہیں، ان کو ہم حکومت سیکیورٹی دے. اگر نہیں دے گی تو ہم یہ سمجھیں گے کہ حکومت کی طرف سے یہ کام ہو رہا ہے. دیکھیں اگر حکومت انہیں سیکیورٹی فراہم کرے گی تو یہ الحمدللہ اللہ کی ذات پہ ہمیں تو بھروسہ ہے کہ اللہ بچانے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن حفاظت اور اس کے اقدام کرنا یہ بھی حکومت کا ایک فرض بنتا ہے کہ جتنے علماء کرام ہیں ان کو سیکیورٹی دیں اور ان کے لیے ایک ایسے پالیسی بنائیں جس کے اوپر تمام علماء کو تحفظ دیا جائے. تو یہ ناظرین عیشۃ للبنات کے محتمم تھے، ان سے آپ نے سنا ہے جیسے یہ حکومت کی ریاست کی ذمہ داری کہ ہر شہری کو حفاظت دے، ان کو سیکورٹی دے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اگر ہم روز دیکھتے جا رہے ہیں تو جتنے بھی بڑے لوگ ہیں جس میں علماء کرام ہیں یا باقی جو لوگ ان کو شہید کیا جا رہے ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم دعا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ ہمارے حکومت اس پہ کام کریں گے اور ہمارے علماء کو حفاظت دیں گے. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں ہمیں لازمی بتا دیجیے گا. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.